اور اب مزید غور و خوض کریں کہ شاید نواز شریف کو زندگی بھر کے لیے ہم جو ہے وہ سیاست سے محروم کر دیں، زندگی بھر کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیں۔ گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فریہ۔ ملک کی بڑی سیاسی جماعت سینٹ الیکشن سے باہر۔ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ۔ مسلم لیگ نون سینٹ الیکشن کی دوڑ سے باہر ہو گئی، پارٹی کو ایک اور جھٹکا۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار آزادانہ حیثیت سے الیکشن لڑ سکتے ہیں، الیکشن کمیشن کا فیصلہ۔ پارٹی صدارت چھیننے پر نواز شریف برس پڑے۔ آئین کے اندر کوئی ایسی شکل ڈھونڈو، شاید آپ کو مل جائے جس کے ذریعے سے آپ محمد نواز شریف کا نام بھی آپ چھین لیں۔ کسی سے محاذ رائی نہیں کرنی، چیف جسٹس کا خطاب۔ انصاف کریں، ٹھوک کے فیصلہ کریں فرمنس کے ساتھ۔ شہباز شریف کہتے ہیں مشرف مجھے پرائم منسٹر بنانا چاہتے تھے، اب بھی فیصلے نواز شریف ہی کریں گے۔ طلال چودھری کا اعلان۔ کیا مسلم لیگ نون کا عدلیہ سے محاذ رائی کا فیصلہ غلط تھا؟ پوچھیں گے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی سے، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان سے، اور ماہر قانون شاہ خاور سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون سینٹ الیکشن کی دوڑ سے بھی باہر ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو آزاد امیدوار قرار دے دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے چیئرمین راجہ ظفر الحق کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تھی، امیدواروں کی فہرست تھی، اس کو الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا ہے۔ کل جب ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ تمام کا تمام استحقاق اب الیکشن کمیشن کا ہے اور ہو سکتا ہے وہ کچھ زیادہ وقت دے دیں پی ایم ایل این کو، مگر ایسا نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارٹی کے لیے مسائل ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو آج دوبارہ احتساب عدالت میں پیش ہوئے تھے، ایک دفعہ انہوں نے سپریم کورٹ سے شکوہ کیا اور شکوہ ان کا بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ لیٹس واچ ہم۔ ایگزیکٹو کا اس کے بعد کل کا جو فیصلہ ہے مقننہ جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، اس کا اختیار بھی چھین لیا گیا۔ 28 جولائی کا جو فیصلہ تھا جس میں میری وزارت عظمیٰ چھین لی گئی، اس کے بعد کل والا جو فیصلہ ہے اس میں اب مسلم لیگ کی صدارت مجھ سے چھین لی گئی۔ اب آ جا کے میں ہی ہوں، میرا نام محمد نواز شریف ہے، اس کو بھی آپ نے چھیننا تو چھین لو۔ یہ فیصلے نواز شریف کی ذات کے گرد گھومتے ہیں اور یہ غصے میں فیصلے دیے جا رہے ہیں، انتقام میں دیے جا رہے ہیں اور بغض میں دیے جا رہے ہیں۔ آج نواز شریف جس عدلیہ پر برس رہے ہیں، ماضی میں وہ اس کے متعلق کیا کہتے رہے ہیں؟ لیٹس واچ دیٹ۔ افسوسناک رویہ ہے اور میرا نہیں خیال کہ اب کسی ایک شخص کی خواہش کی وجہ سے اب سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی دباؤ میں آئے گی۔ یہ قوم جو ہے نا وہ ہر اس شخص کی بات کو رد کرے گی جو سپریم کورٹ کے خلاف بات کرے گی۔ جب ان کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کا نوٹس لے لیا ہے جو ہم نے کی تھی، تو پھر وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر ایک پیرل اور جو ایک متوازی کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، متوازی قسم کی انکوائری کمیشن بنانے کی کیا ضرورت؟ اس وقت نواز شریف سابق صدر زرداری کے بجائے عدلیہ کے ساتھ کھڑے تھے اور عدلیہ کی حمایت کا اعلان بار بار کر رہے تھے۔ لیٹس واچ ہم ونس اگین۔ جوڈیشری کون سا کام غلط کر رہی ہے؟ میری نظر میں موجودہ حکومت تو بہت کام غلط کر رہی ہے۔ ایک بتائیں جوڈیشری کون سا کام غلط کر رہی ہے، کوئی بتا دیں اور اس کو حقائق کے ساتھ اس کو جو ہے ثابت بھی کریں۔ میں یہ مجھے آپ اس ایک سوال کا جواب جو آپ نے ایک اور دینا ہے وہ یہ ہے کہ آج ٹی وی پہ بھی میں سن رہا تھا، اخبار میں بھی میں پڑھ رہا تھا، کل بھی میں نے پڑھا 6 کروڑ ڈالر جو ہیں
وہ سوئس بینکوں سے نکل کے کہیں اور چلے گئے ہیں. ہماری جوڈیشری چاہتی ہے کہ وہ پیسہ قوم کو واپس ملے, اور اس وجہ سے اگر جوڈیشری زرداری کو پسند نہیں ہے تو پھر مجھ جیسے بندے کو جوڈیشری کے ساتھ ہونا چاہیے یا زرداری کے ساتھ ہونا چاہیے. فردوس عاشق امان صاحبہ, ایک جو کانسپریسی تھیوری ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ طاقتیں ہیں, شاید کچھ غلطی ہوئی اس وقت. نواز شریف صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اس وقت جوڈیشری کا ساتھ دیا اور گیلانی صاحب کا ساتھ نہیں دیا, کہ زرداری صاحب کا نہیں دیا, اور اب آپ بھی شاید یہ غلطی کر رہے ہیں. ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریحہ, پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں. اب بات یہ ہے کہ ہائے اس پشیماں کا پشیماں ہونا. نواز شریف ہمیشہ جو ہے وہ کویلے کی ٹکرے مارتے ہیں, ویلے کی نماز نہیں پڑھتے. اس وقت جو حالات واقعات کے مطابق ان کو پولیٹیکل مائلیج مل رہی تھی اور ایک دکان کھولی ہوئی تھی, انہوں نے عدلیہ کی حمایت میں بیان بازیاں کر رہے تھے اور وہ سپیس کو آکوپائی کر رہے تھے اور گڈ بوائے بن رہے تھے. وہ گڈ بوائے بنتے بنتے انہوں نے جو 600 کروڑ کا ذکر کیا وہ آستینیں چڑھا کے پبلک جلسوں میں بھی کہتے تھے کہ ہم پیٹ پھاڑ کے لے کے آئیں گے اور ہم قوم کا لوٹا ہوا پیسہ پاکستان واپس لائیں گے. لیکن آپ نے پھر دیکھا کہ آج جس مشرف پہ وہ لان تان کر رہے ہیں, روز ان کے وزراء جو ہے اس حوالے سے بیان بازی کرتے ہیں, ان کی بیٹی روز کہتی ہے, تو اس وقت اسی مشرف سے انہوں نے, ان کے وزراء نے حلف اٹھایا تھا اور اسی مشرف کو انہوں نے صدر ایکسیپٹ کرتے ہوئے حلف لے کے اپنے مفاد کا تحفظ کیا تھا, کیونکہ اس وقت انہیں وزارتیں چاہیے تھی. تو یہ ساری چیزیں جو آج قوم دیکھ رہی ہے, میڈیا کی آنکھ ہر چیز کو اس نے کیپچر کیا ہوا ہے, سیو کیا ہوا ہے, اور آپ نواز شریف کا جو اصل چہرہ ہے وہ قوم کو دکھاتے ہیں. اس وقت ایشو نہ تو انسٹیٹیوشن کی سپرمیسی کا ہے, نہ لا کی سپرمیسی کا ہے, نہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کا ہے. نواز شریف کی ذات کی سپرمیسی کا ایشو ہے اس وقت, کہ نواز شریف نے اپنی ذات کا نام جو ہے وہ پاکستان رکھا ہوا ہے, اپنی ذات کا نام جمہوریت ہے, اپنی ذات کا نام پارلیمنٹ ہے. جب اس کی ذات اندر سے مائنس ہوتی ہے تو پھر اس کو ان میں سے کچھ نہیں چاہیے. تو یہ سارا وہ ہٹ درم رویہ ہے, یہ وہ ضد ہے کہ جس کی وجہ سے 3 دفعہ یہ منتخب وزیر اعظم جو ہے وہ گھر گیا, اور صرف اس لیے کہ اس نے آئینی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کیا, اس نے ہٹ درمی دکھائی اور اس نے پولیٹیکل وزڈم یوز نہیں کی. اس نے ہمیشہ دماغ کی بجائے دل سے کام لیا, اور اس کے ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے پولیٹیکل انٹرسٹ کو, نواز شریف کے اور شریف خاندان کے ذاتی مفاد کو ہمیشہ سپریم سمجھا اور اسی پہ کام کیا اور نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز کیا, جس کی قیمت اس کی جماعت نے بھی ادا کی اور الٹیمیٹلی پاکستان کو بھی وہ قیمت ادا کی. بٹ جو نیریٹو وہ بل کر رہے ہیں شاہ خاور صاحب, وہ بڑا آج پھر اسی کے حوالے سے بات کی, اس سے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ بس مجھے مائنس کرنا ہے. پی ایم ایل این بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بس مائنس نواز شریف فوجا, انہوں نے کہا آج میرا نام رہ گیا, وہ بھی لے لیں آپ. دیکھیں فریہ, بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی کون کر رہا ہے, کیا عدلیہ کے ساتھ ان کی کوئی ذاتی, دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جب یہ پالیٹکس میں آئے 1981 میں, وہ ایک ضیاء الحق کی اس میں شیلٹر میں آئے تھے, اس کے بعد 85 میں وہ غیر جماعتی الیکشن لڑا, اس کے بعد وہ اپنی ہی جماعت کے اگینسٹ ایک کانسپیریسی ہوئی محمد خان جنیجو صاحب کی, اس کا وہ حصہ تھے. پھر اس کے بعد وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی رہے پنجاب کے, فنانس منسٹر پہلے رہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان کی ایک اپنی ہسٹری یہ ہے کہ جس میں انفارچونیٹلی وہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ مل کر جو عوامی منتخب حکومتیں ہیں ان کی کانسپیریسیز کا حصہ رہے ہیں. اب ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ہر ادارے کو اپنا سبسروینٹ ادارہ سمجھتے ہیں اور ہر ادارے سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ان کے سبسروینٹ ہوں گے, چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو. تو وہ بیسیکلی یہ چیزیں وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جو اوپر نیچے ان کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں. اب جیسے پاناما پیپرز لیک ہوا, یہ تو کسی نے سازش نہیں کی تھی, وہ تو ایک لا فرم تھی, ان کا ریکارڈ جو ہے لیک ہوا, اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں آئیں. بٹ اصل ڈیسیجن کے بعد انہوں نے اپنی کیمپین شروع کی, جس میں عمران خان صاحب اب بھی کہتے ہیں کہ اقامہ والا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا ویک تھا,
بہت کچھ اور تھا اس معاملے میں جس پر جوڈیشری فریہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آنیسٹلی بتاؤں کیونکہ ہم لاء کے طالب علم ہیں, ہم نے ساری ججمنٹ پڑھی ہوئی ہے, کس ججمنٹ کے کس وجہ سے ان کو نااہل قرار دیا گیا, اس میں قطعاً اقامہ کی وجہ سے نہیں نکالا گیا. انہوں نے اقامہ جو تھا اس کے نتیجے میں جو ان کو تنخواہ ملنی تھی یا جو وہ کہتے ہیں وہ انہوں نے نامینیشن پیپرز کے ساتھ ایک ایسٹ فارم ہوتا ہے, اس کے نیچے ایک حلفیہ بیان ہوتا ہے کہ اس میں میں جو انفارمیشن دوں گا وہ بالکل درست ہوگی, اگر وہ غلط ثابت ہوئی تو میں سزا کا لائبل ہوں گا. تو اس میں انہوں نے کچھ چیزیں انفارمیشنز کنسیل کی جس کی وجہ سے ان کو جو ہے آرٹیکل 61F کے تحت نااہل قرار دیا گیا. جعلی ڈگری کے معاملے میں بھی ایک ٹیکنیکل, اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ مجھے اقامہ کی وجہ سے اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے, اور یہ تاثر بہت عام کیا جا رہا ہے, اس کو بہت پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے. مطلب مجھ جیسا بندہ جو کہ جس کا اوڑھنا بچھونا قانون اور آئین کے ساتھ ہے, مجھے بھی کبھی کبھی یہ ان کے پروپیگیشن کی وجہ سے مجھے بھی یہ یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی ان کو کہیں اقامہ پہ تو نہیں نکالا ہوا. تو یہ چونکہ وہ ان کا ایک آگے انہوں نے ان کی مشکلات میں جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے, اصل یہ آگے ان کا پرابلم ان کے ساتھ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی کہی, وہ بھی کہہ رہے ہیں ویک. نہیں اس میں اس مقصد یہ تھا کہ پرجری اور فوجری, کیونکہ انہوں نے غلط ڈاکومنٹس دیے. آج ویڈیو لنک پہ جو وہاں پہ فارن آفس میں ہمارے ہائی کمیشن میں بیٹھے صاحبان جو وٹنس کے طور پہ آئے ہیں, انہوں نے وہاں گواہان نے ثابت کیا کہ یہ پرجری ہوئی, فوجری ہوئی. اب جب فوجری اور پرجری اسٹیبلشڈ ہے, JIT نے وہ تمام ڈاکومنٹ سپریم کورٹ کو دیے تھے, تو ہمارا یہ کنسرن تھا, اور عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں اور ہم بھی, اور پاکستان کے عوام کی اکثریت, کہ بھئی اسی وقت ان پہ FIR ہونی چاہیے تھی. اور پرجری اور ویلکم بیک. ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی, آج الیکشن کمیشن نے راجہ ظفر الحق کے دستخط شدہ پارٹی ٹکٹ تک تسلیم نہیں کیے, اور انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار اب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے. اس کا کتنا اثر ہوگا آپ کی جماعت کے اوپر؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آزاد حیثیت میں کہیں, کسی بھی پلیٹ فارم سے کہیں, انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں متحد ہے. اور آپ یہ ریزلٹس دیکھنا کہ اگر ان کا یہ خیال ہو کہ یہ جیسا کہ پہلے سینٹ کے الیکشن کو تو جو طاقتیں پوسٹ پون کرانا چاہ رہی تھیں یا جو لوگ اس میں ٹانگیں اڑا رہے تھے وہ کامیاب نہ ہوئے, اور یہ جو فیصلہ تھا وہ ان ٹائم پہ دے کے, اور اس طریقے سے کبھی دنیا کے کسی ملک میں بھی یہ نہیں ہوا کہ ایک جو مقننہ تھی اس کے فیصلے کو یا اس کی جو قانون ہے اس کو اس طریقے سے اڑایا گیا کہ اس کے تمام فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیا گیا. اور وہ فیصلہ ڈاکٹر صاحب, کیا یہ کسی ملک میں ہوا ہے کہ ایک شخص کو نااہل کر دیا گیا ہو ایز پرائم منسٹر مگر ان کو پارٹی لیڈر بنا دیا جائے؟ دیکھیں میری بات, ہم نے دیکھا پرائم منسٹرز کافی ہٹے ہیں, برطانیہ کی اگزامپل لے لیں, کسی اور یورپین ملک کی لے لیں, کیا ایسا بھی ہوا ہے کہ پارٹی لیڈر ایک نااہل شخص ہو؟ میری آپ بات سن لیں. دیکھو, یہ جب آپ کو ہر جو ادارہ ہے اس کو اپنے وجود, اپنے اختیارات اور اپنے حدود میں کام کرنا چاہیے. اگر آپ دیکھیں, اگر عدلیہ نے پارلیمنٹ کا کام لینا ہے اور اگر پارلیمنٹ نے عدلیہ کا کام لینا ہے تو اس میں ایک ایسا بحران پیدا ہوگا کہ جو ملک کے لیے نقصان دہ ہے. آپ مجھے بتائیں ٹھیک ہے کہ دیکھیں جب جسٹس فار آل ہونا چاہیے, آپ دیکھیں میاں صاحب کا نام پاناما میں آیا جن کا اپنا نام بھی نہیں تھا اس میں پاناما میں, لیکن اس کیس کو ایسے مجھے بتائیں کہ جتنے دوسرے لوگوں کے نام پاناما میں آئے تھے ان کے بارے میں ان کے ایک معزز عدلیہ کے جج کا بھی نام پاناما میں آیا تھا, تو اس میں کہاں گیا سوموٹو ایکشن؟ وہاں عدلیہ نے کیا کام کیا؟ دیکھیں, جب ملتان میں ہائی کورٹ کو توڑا گیا اور معزز جج کی تختیاں بھی کھیڑی گئی اور فزیکلی ٹارچر تک ججز کو کیا گیا, وہاں پہ عدلیہ کی توہین نہیں ہوتی. اور جب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ
جب لوگوں کے 50 سال تک فیصلے نہیں ہوتے اور وہاں پہ کوئی عدلیہ کی توہین نہیں ہوتی. اب عدلیہ کی توہین بھی ٹھیک ہے. یہ کوشچن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ سوال ہم رکھ لیتے ہیں کچھ ٹیکنیکل معاملات ٹیکنیکل معاملات میں کچھ ٹیکنیکل معاملات سینٹ کے حوالے سے. سر آپ عدلیہ کے اوپر جتنا آپ نے اعتراض کرنے کر لیں, بٹ لیٹ می آسک ہم کوئک فیو کویسچنز. شاہ خاور صاحب, ایک تو اب کیونکہ ان کو اجازت نہیں ملی ہے پی ایم ایل این کے تھرو جانے کی ممبرس کو, کیا ان پہ پابندی ہوگی پی ایم ایل این کو جوائن کرنا بعد میں, یا کر سکتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, چونکہ یہ پہلی دفعہ ایسے پاکستان کی ہسٹری میں ہوا, اور اس میں بہت سارے لوگوں کو, اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ اس سے جو سینٹ کے الیکشن جو شیڈیول ہو چکا ہے, جس میں نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہو گئے, شارٹ لسٹنگ ہو گئی ہے کینڈیڈیٹس کی, وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے, اور ہوا بھی نہیں. لیکن چونکہ سپریم کورٹ کے یہ بھی تھا کہ شاید نئے جو بنیں گے پارٹی ہے, اس میں دو رائے تھی. ایک رائے تھی یہ تھی کہ جیسا کہ ابھی الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا کہ ان کی حیثیت جو ہے آزاد امیدواروں کی حیثیت سے ہوگی, کیونکہ اس میں سے وہ جو ٹکٹ ہے وہ بیچ میں سے نکل گیا ہے. بٹ دے کین جوائن اینی پارٹی, لیکن یا ان پہ بائنڈنگ ہے کہ وہ نون لیگ کی جوائن دیکھیں, کوئی بھی آزاد امیدوار, چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہو, صوبائی اسمبلی میں ہو, یا سینٹ سے جیتا ہو, تو وہ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کو زیادہ بہتر بتاؤں گا کہ 2-3 دن کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے آفٹر دی نوٹیفیکیشن. اس میں تو پھر ہارس ٹریڈنگ ہو سکتی ہے, یس, وہ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے آپ. اس کے اندر ان کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیں. لیکن اس وقت یہ جتنے بھی پی ایم ایل این کے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز تھے جو ابھی اگر الیکٹ بھی ہو گئے, تو یہ ان کی سویٹ ول ہے کہ وہ کون سی پارلیمانی پارٹی جوائن کرتے ہیں. تو اس میں آپ, میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں ہارس ٹریڈنگ ہوگی, لیکن ہارس ٹریڈنگ کے ایلیمنٹ کو آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ کسی کے پابند نہیں ہے, کسی پارٹی کے ڈسپلن کے پابند نہیں ہے. کسی کا بھی ضمیر جان سکتا ہے, وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں, پارلیمانی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. اور اس کے آگے جو ایک بار بار یہ خدشہ تھا, کیونکہ نواز شریف صاحب ان کی پارٹی کا نیریٹو یہ تھا کہ سینٹ کے الیکشنز کے اوپر کچھ طاقتیں ہیں جو اثر انداز ہو رہی ہیں. سینٹ کے الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ آنا, کیا اس کا میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسا کسی ایلیمنٹ کی بات نہیں ہے, چونکہ یہ ایک لیجسلیشن ہوئی تھی اور اس میں کنٹروورشل بات ڈالی گئی تھی الیکشن ایکٹ 2017 میں, اور آئین کا آرٹیکل 8 جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ کو اختیار دیتا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون جو پاس نہیں ہو سکتا, وہ رہ نہیں سکتا, جو کہ آئین کے بنیادی حقوق اور آئین کی کسی شق سے متصادم ہو. تو آپ نے جب یہ اس کا شارٹ آرڈر پڑھا ہے, اس میں یہی فیصلہ ایکسپیکٹڈ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ آرٹیکل 62 اور آرٹیکل 63 کی تناظر سے اس امینڈمنٹ کو دیکھتے ہیں, تو وہ بنظر ظاہر ایک بالکل کانفلکٹ نظر آ رہا تھا, وہ اس سے تصادم رکھتا ہے. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کا کوئی ان کے خلاف پرسنل بائسڈ ہے یا وہ ہے. انہوں نے چونکہ آئین کی اور قانون کی تشریح کا اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے, اسی لیے آرٹیکل 8 کے ٹچ ٹون پہ اس کو جانچتے ہوئے انہوں نے اس پروویژن کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے, اور اس کے نتیجے میں جتنے بھی فیصلے تھے ان کو بھی قلم قرار دے دیا. عمران خان صاحب نے ڈاکٹر صاحبہ ایک الزام عائد کیا ہے, وہ کہہ رہے نواز شریف نے فوج سے بچنے کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے خفیہ ملاقات کی تھی. کیا کوئی ثبوت ہے اس بات کا عمران خان صاحب کے پاس, یا محض الزام ہے؟ فری ہے وہ ثبوت, وہ بک ہے جو لکھی گئی اور جس میں یہ حوالہ دیا گیا, اور یہ جو بیانیہ آج عمران خان صاحب نے میڈیا سے شیئر کیا ہے وہ اس انڈین رائٹر کی کتاب سے ہی لیا گیا ہے, اور وہ ان کی گورنمنٹ آفیشلز ہیں جو اس میٹنگ میں ون آف دی پارٹیسپینٹ تھی. بک کا آپ نے ذکر کیا, تو آئی جسٹ وانٹ ٹو ریمائنڈ یو کہ ایک بک سنے آپ لوگوں کے خلاف بھی آ رہی ہے لندن سے, اس کے حوالے سے آپ کی کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل فالوئنگ سے چلتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. لیکن نواز شریف صاحب کا جو المیہ رہا یا بدقسمتی رہی, جو ہم نے دیکھا کہ ان کا جو کنڈکٹ تھا, وہ کنڈکٹ انہوں نے انسٹیٹیوشنز کو بلڈوز کرنے کے لیے, اپنے سپرمیسی کو سپریم کرنے کے لیے انشور کیا ایز اے لیڈر آف دی پارٹی اینڈ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. اس کی واضح مثال, اگر وہی سپریم کورٹ حدیبیہ پیپر مل میں ان کی اپیل پہ ان کو ریلیف دیتی ہے تو وہ سپریم کورٹ ٹھیک ہے, اگر وہ ان کے غلط کاریوں پہ ان کو سزا دیتی ہے تو وہ سپریم کورٹ غلط ہے. تو یہ میٹھا میٹھا کڑوا کڑوا تھو والی جو پالیسی ہے نون لیگ کی, اس پہ اس کو نظر ثانی کرنی چاہیے. دوسری بات آپ نے ریحام کی دیکھیں, ہمارے مخالفین جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ریسپی
ہمیں ملائن کرنے کے لیے سیاست کے اندر ٹف ٹائم دینے کے لیے وہ مارکیٹ میں متعارف کراتے رہیں گے, ہم جو ان کے اپوننٹس ہیں یا ریولریز ہیں ہم ان کی کاؤنٹر سٹریٹجیز بناتے رہیں گے. یہ سیاست کے اندر داو پیچ چلتے رہتے ہیں, یہ جمہوری عمل کا حصہ ہوتا ہے جو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی سیاست امپورٹنٹ ہے یا ریاست امپورٹنٹ ہے. اس وقت ہمیں اپنی سیاست کو نہیں بچانا, اس ریاست کو بچانا ہے. اور ریاست کے ستون میں جوڈیشری ایک بہت امپورٹنٹ پلر ہے, پارلیمنٹ اس کا ایک پلر ہے, ان کے درمیان ایک ہم آہنگی بہت ضروری ہے. اور ایگزیکٹو کا جو پلر ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ خط چیمہ کی گرفتاری کے بعد آج جس طرح سے اس بیوروکریسی کو, اس ایگزیکٹو کو ریاستی فیصلوں کے خلاف اکسانے کی جو اگلی سازش نون لیگ کر رہی ہے, اس کے حوالے سے بھی آپ کو ویجیلنٹ رہنا چاہیے. کیونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ان کی سیاست کا دار و مدار اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے, اپنی ذات پہ ختم ہو جاتا ہے. خاندان سے باہر ان کو ابھی بھی کوئی نہیں نظر آئے گا. آپ دیکھیں گے کہ نااہل یہ کہتے ہیں نا, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نواز شریف ہی رہیں گے, تو نواز شریف رہیں, لیکن خدا کے لیے جو آپ کے پارٹی کے باقی لوگ ہیں, کہ آپ کے خاندان کے باہر کوئی ایسا اہل شخص نہیں ہے کہ جو پارٹی کی صدارت کے لیے امیدوار بن جائے یا اہلیت رکھتا اور کارکن کسی کا بھی حق ہو کہ اس جماعت کا صدر بن جائے. یہ تو سنا ہے کہ خاندان میں بھی مسئلہ ہو رہا ہے. شہباز شریف صاحب کو مل رہی ہے صدارت, ڈاکٹر صاحب کون بنے گا پارٹی سے؟ فریہ مجھے بھی ٹائم دے دیجئے نا, میری بات سن لیں. اگر مجھے نے آپ نے بلایا ہے تو پھر میری بھی بات سن لیجئے گا نا. اگر آپ نے ان کی باتیں سننی ہے تو میرا جواب نہیں سننا ہے تو پھر مجھے کیا بٹھانے کا. اب آپ سوال سے ادھر ادھر ہو رہے ہیں. سر سوال کا جواب دیں, بتائیں کہ پارٹی ہیڈ کس کو بنانا ہے آپ نے؟ دیکھیں پارٹی ہیڈ تو پارٹی کا فیصلہ ہے. میں ایک بات بتاؤں, میری بہن ہے, یہ بھی ڈاکٹر ہیں, میں بھی ڈاکٹر ہوں. یہ جب ہوتی تھی نا زرداری صاحب کے ساتھ, تو یہ اسی طریقے سے آصف علی زرداری کے بھی گن گایا کرتی تھیں, اور یہ کہتی تھی کہ جناب آصف علی زرداری نے جو ان پہ سوئس بینک کے ہیں. آپ ایشو پہ بات کر رہے ہیں, آپ میری ذات پہ نہ کریں. میری ذات کے قصیدے پڑھیں گے ڈاکٹر صاحب تو آپ کی ذات کے قصیدے بہت زیادہ. میری بات سن لینا, اس لیے ایشو پہ نہیں دیکھیں, میں ایشو پہ میں نے آپ کی بات پہ نہیں سوال کر رہی ہے نا, میں آپ کی بات پہ نہیں بولا. وہ پی ٹی آئی کا موقف دے رہی ہیں. آپ میری ذات علیحدہ میری ذات پہ پروگرام رکھیے گا, پھر میں آپ کے قصیدے پڑھوں گی, پھر آپ میرے قصیدے پڑھنا, مل کے پڑھیں گے. ڈاکٹر صاحب نے آپ پہ کوئی ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا بالکل بھی, تو آپ پلیز اس سے آپ ایشو پہ بات کریں. جو سوال انہوں نے کیا ہے اس سوال کا جواب دیں. آپ چپ کریں گی تو میں بات کروں گا نا, آپ چپ کریں گی تو بات کروں گا نا, آپ چپ کریں گے پھر میں بات کروں نا. آپ میری بات سن لیں. اصل میں نون لیگ کو عادت ہے ڈکٹیشن کی ہے, سننے کی عادت نہیں, آپ 2 مہینے پہلے پی ٹی آئی میں آئی ہیں. اینڈ ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب جس کتاب کا ذکر کیا عمران خان صاحب نے وہ برکھا دت صاحبہ کی کتاب ہے, اور اس کی ہم آپ کو ابھی اسکرین کے اوپر دکھا بھی دیں گے. یہ ہر طرف خبروں میں چھپی, بھارت کے تمام اخبارات میں چھپی کہ کھٹمنڈو میں نواز شریف صاحب اور نریندر مودی 1 گھنٹے کے لیے غائب ہوئے اور ان کی ایک کوائٹ میٹنگ ہوئی تھی. اس کے حوالے سے آج عمران خان صاحب نے الزام لگایا ہے. دیکھیں وہ عمران صاحب کا وتیرہ ہے کہ خدا نخواستہ وہ جہاں ان کا اپنا مقصد ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ الزامات لگا لیتے ہیں. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ نواز شریف جنہوں نے اس ملک کے لیے ایٹمی دھماکہ کیا ہو, اور جس کو نے امریکن پریزیڈنٹ کی اتنی دھمکی اور اتنے لالچ کے باوجود اس ملک کے لیے وہ کام کیا جو شاید کوئی بھی نہ کر سکا, اور اس کی سزا بھی بھگتی, اور اس کے بعد وہ جلا وطن بھی ہوئے, ان کی حکومتیں بھی توڑی گئیں. تو کیا خدا نخواستہ اس قسم کا جو الزام ہے میں نہیں سمجھتا. لیکن سیکرٹ میٹنگ تو ہوئی, الزام کو چھوڑ دیں, سیکرٹ میٹنگ تو ہوئی, وہ کس حوالے سے ہوئی تھی, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ ساری کتابیں, یہ آپ کے نیوز پیپرز, یہ ایک ساری کہانیاں بنتی رہتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو نہیں کہوں گا کہ خدا نخواستہ کوئی بھی پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کا لیڈر بھی وہ اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کا سودا کرے, یا پاکستان میں صرف نواز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں ایون پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے سربراہ
کوئی بھی اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ایک بات دوسری بات یہ ہے, میں ایک چھوٹی سی عرض کروں. یہ دیکھیں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ آپس میں جتنی ہماری انٹلیکچوئل بحث کرتے ہیں, جتنے ہمارے ٹی وی ٹاک شوز ہوتے ہیں, ہم پبلک کو اتنا کنفیوز کرتے ہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ یہ اصل حقیقت کیا ہے. دیکھیں, جب ان میں جب پالیٹیشینز ہیں تو میں سب سے پہلے کہوں گا کہ ہر پالیٹیشین, جو پالیٹیشین سے ان سے بھی غلطیاں ہوئیں, فوج سے بھی غلطیاں ہوئیں, مارشل لا لگایا, عدلیہ سے بھی غلطیاں ہوئیں کہ انہوں نے مارشل لا کو جائز قرار دیا, بیوروکریسی میں بھی سارے لوگ پاک صاف نہیں ہیں. اسی طریقے سے سارا جو ایک ہمارا بیوروکریسی کا تو بڑا اہم سوال ابھی ڈاکٹر صاحب نے کیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلطیاں سب سے ہوئی, لیکن پکڑ کس کس کی ہوئی؟ یہ پھر سب لوگ کہتے ہیں پکڑ ایک خاص طبقے کی ہوتی ہے. سابق ڈی جی ایل ڈی اے احمد چیمہ کی گرفتاری پر آج تمام کے تمام جو بیوروکریٹس ہیں وہ پہنچ گئے خادم اعلیٰ کے پاس. وہ کیا ان کی کوئی پوچھ ہی نہیں ہے, ان سے کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. وہ کہہ رہے ہیں نیب سے بچائیں ان کو. نیب تو خود خادم اعلیٰ کو اس وقت کر رہے ہیں, ان کی بھی تفتیش ہو رہی ہے. لیکن یہ ٹرینڈ کیسے ہے؟ وہ کیسے گئے کہ چیف منسٹر سے کہیں کہ آپ پریشرائز کریں نیب کو؟ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ دیکھیں نہ نیب نے اس نیب کے حساب سے کام کیا ہے, نہ پہلے کیا ہے, نہ اب کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میں آپ کو دیکھیں, یہی نیب تھا ایک وقت میں وہ پیپلز پارٹی کے پیچھے تھا, یہی نیب تھا جو میاں نواز شریف صاحب کے پیچھے تھا, یہی نیب اور لوگوں کے پیچھے تھا. لیکن مجھے دیکھیں یہ نہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں وہ اپنی تفتیش تحقیقات کر رہے ہیں, کل عدالتیں نیب عدالتیں کیا اس میں فیصلے سناتی ہیں, اس کا انتظار. سوال کچھ اور ڈاکٹر صاحب, کیونکہ وقت کم ہے, اگر مجھے الاؤ کریں یہی سوال میں خاور صاحب کے پاس جاتے ہیں. میں فریہ اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ کیا کچھ سوچ سکتا ہے کہ نواز شریف یا کوئی اور محب وطن پاکستانی پاکستان کے حوالے سے کچھ ایسا کر سکتا ہے. تو جی بالکل سوچ سکتا ہے, کیونکہ جو آپ کا والیوم 10 ہے پیناما کیس میں جو ابھی تک نہیں کھولا گیا, اور جس کے مطابق 82 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ انڈیا میں کی گئی, اور ایک ایسا وزیر اعظم جو 3 دفعہ اس ملک کا بینیفیشری اور ہر طرح سے پبلک رائٹس کسٹوڈین اور چیمپئن ہونے کا دعویٰ دار ہو, وہ اپنی انویسٹمنٹ جا کے انڈیا میں کرے, بنگلور میں کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے بچے جو ہیں وہ پاکستان سے باہر اس کے انویسٹمنٹ کریں اور ان کو پاکستان نہ لا سکے. اور بالکل سوچا جا سکتا ہے جب پاکستان کا سٹنگ پرائم منسٹر جو رہا ہو وہ کھڑے ہو کے پاکستان کے سب سے بڑے غدار کو, جس کو نریندر مودی خود ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہم نے مکتی بامنی تحریک کے ذریعے اس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان توڑا اور بنگلہ دیش بنایا, شیخ مجیب الرحمان کو محب وطن قرار دے. اور بالکل سوچا جا سکتا ہے کہ جب آپ انڈیا سے ہجرت تو کر آئیں, لیکن پاکستان کے اندر آ کے بھی آپ اپنے گھر کا اور اپنے رہنے کی رہائش گاہ کا نام بھی جاتی عمرہ رکھیں. اور بالکل سوچا جا سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی اور آپ کے جو گورنمنٹ کے آفیشلز اور آپ کے وزراء جو ہیں وہ قومی سلامتی کے اداروں اور پاک فوج کے خلاف کانسپریسیز میں مصروف عمل ہوں اور ڈان لیکس جیسے واقعات جنم لیں. تو یہ ساری چیزیں کوئی قصہ ماضی نہیں ہے, یہ حال کی باتیں ہیں. میں صرف ڈاکٹر صاحب سے یہ ہمبل سبمیشن کر رہی ہوں کہ والیوم 10 میں کیا ایسی چیز تھی کہ آپ کے ہی وکیل نے ان کو دیکھنے کے بعد اس کو نہ کھولنے کا عدالت کو کہا. اور آخری بات کہ کلبھوشن جادو آج تک کسی نون لیگ کے منہ پہ اس پاکستان کے سب سے بڑے غدار کا نام کیوں نہیں آیا؟ ڈاکٹر صاحبہ, لیکن شاہ خواہ صاحب کیا تو کیوں نہیں کیا؟ کمنگ بیک ٹو جو نیب مجھے موقع دینا میں جواب دے دوں. سر ایک منٹ شاہ خواہ صاحب بھائی دیر سے خاموش ہیں سر, باری باری پہ. بیوروکریٹس چلے گئے وزیر اعلیٰ کے پاس کہ کیسے انکوائری ہو رہی ہے ہمارے ایک پیٹی بھائی سے کہہ لیں یا ایک اور بیوروکریٹ سے, از دیٹ الاؤڈ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو جو بتایا نا کہ ایک مائنڈ سیٹ جو پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ ادارے ہمارے ماتحت ہیں اور سبسروینٹ ہیں. ہمیں کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ اور یہ ان کے لیے ان یوزول بات ہے, کیونکہ ایک بڑے عرصے سے پنجاب میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے, 2 کنزیکٹیو ان کی ٹرمز رہی ہیں, اور وہ ہمیشہ یہی پرچار کرتے رہے ہیں کہ ہم بڑے ٹرانسپیرنٹ اور ہم نے ہر چیز بڑی دیانتداری سے کی ہے. اور اب جب یہ ایک ان یوزول ایسا کام ہوا کہ ان کے ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ